اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان فرمایا، قتل اصحاب الاخدود، خندقوں والے مارے گئے، النار ذات الوقود، یعنی وہ آگ جو ایندھنوں سے بھری ہوئی تھی، اذ ہم علیہا قعود، جبکہ وہ خندقوں کے آس پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ خندق کہتے ہیں بڑے گڈھے جو ہوتے ہیں ان کو خندق کہا جاتا ہے۔ ایک واقعہ ان آیتوں کی تفسیر کے اندر نقل کیا جاتا ہے جو حدیث کی معتبر کتابوں کے اندر موجود ہے، مسلم شریف میں، مسند احمد وغیرہ کے اندر۔ تو اس کے اندر یہ واقعہ نقل کیا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے ایک بادشاہ تھا یمن کے اندر، اور اس بادشاہ کے پاس ایک جادوگر تھا۔ تو جب اس جادوگر کا بہت بڑھاپا آ گیا اور اسے لگا کہ میرا وقت قریب آنے والا ہے، تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے کوئی نوجوان لڑکا دے دو، میں اس کو یہ جادو سکھا دوں گا۔ بادشاہ نے ایک لڑکے کو متعین کر دیا۔ اب جب وہ لڑکا جایا کرتا تھا جادو سیکھنے کے لیے، تو راستے میں ایک عیسائی راہب یعنی درویش کی خانقاہ پڑا کرتی تھی، تو یہ بچہ وہاں چلے جایا کرتا تھا، درویش کی باتیں سنتا، اس کی صحبت اختیار کرتا، تو یہ متاثر ہوتا۔ اب جب یہ وہاں جادوگر کے پاس جاتا تو جادوگر پوچھتا کہ دیر کیوں لگی آنے میں، تو جادوگر مارا کرتا اس کو اور ڈانٹا کرتا۔ پھر جب یہ بچہ گھر جایا کرتا، پھر وہاں سے ہوتا ہوا جایا کرتا تھا، گھر والے پوچھتے تھے، وہ بھی مارا کرتے تھے، لیکن اس بچے نے جانا نہیں چھوڑا۔ اور عیسائی سے جو اس وقت کا وہ جو عیسائی راہب درویش تھا، وہ پکا سچا مومن تھا، کیونکہ اس وقت کا حق مذہب یہی تھا۔ تو اس بچے نے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ پھر یہ ہوا کہ ایک دن یہ بچہ آ رہا تھا جادو سیکھ کر کے وہاں سے، اور راستے میں اس نے دیکھا کہ ایک شیر ہے راستے کے اندر، اور اس کی وجہ سے لوگ ڈرے ہوئے ہیں اور راستہ رکا ہوا ہے۔ تو اس بچے نے ایک پتھر اٹھایا اور پتھر اٹھا کر یہ کہا کہ اے اللہ، اگر یہ جو عیسائی درویش ہے یہ صحیح ہے آپ کی نظر میں، تو اس شیر کو اس پتھر کی وجہ سے ہٹا دیجئے، اور اگر یہ کاہن اور جادوگر ہے یہ آپ کی نظر کے اندر صحیح ہے تو پھر اس کو مت ہٹائیے۔ تو جب جیسے ہی اس بچے نے پتھر مارا تو وہ شیر مر گیا، اور لوگوں میں اس کی کرامت مشہور بھی ہو گئی، اور پھر اس کے بعد بہت سارے بیمار، کوئی نابینا، کوئی کسی قسم کا اور بیمار اس کے پاس آتے، تو یہ شخص یہ کہتا کہ تم ایمان لے آؤ، اللہ کو مان لو، اور میں تمہارے لیے دعا کروں گا، شفا تو اللہ کے ہاتھ میں، اللہ تعالی شفا دے دیں گے، اور ایسا ہی ہوتا۔ تو اس طرح بہت سارے لوگ ایمان کے اندر داخل ہونے لگے، اور بادشاہ کا ایک قریبی شخص بھی اسلام کے اندر داخل ہو گیا۔ تو جب بادشاہ نے پوچھا، اس شخص کی آنکھیں واپس آ گئی تھیں اس نوجوان کی دعا سے۔ اور بیچ میں یہ بھی واقعہ ہوا کہ جب اس نے عیسائی درویش کو یہ بتایا تو اس نے کہا کہ اللہ نے بہت بڑا فضل کیا ہے اور میں تمہاری غیر معمولی ترقی دیکھ رہا ہوں، مجھے اب اندیشہ ہے کہ تمہاری آزمائش ہوگی، تم ثابت قدم رہنا اور پکڑے جاؤ تو میرا نام نہ بتانا۔ لیکن پھر یہ واقعہ ہوا جب بادشاہ کے قریبی شخص کی آنکھ چلی گئی اور اس نوجوان کی دعا سے آ گئی، تو بادشاہ نے پوچھا تمہاری آنکھ کیسے آئی؟ تو اس شخص نے بتایا، اور اس شخص نے اپنے ایمان کا اظہار بھی کیا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ نوجوان کو بلا کر کے لے کر کے آؤ، بہت اس کو پریشان کیا تو اس نے نوجوان کا نام بتا دیا۔ پھر نوجوان کو جب بلایا گیا اور نوجوان پر سے اصرار کیا گیا تو عیسائی پادری کا بھی نام آ گیا، راہب کا بھی نام آ گیا، درویش کا نام آ گیا۔ تو بادشاہ نے دونوں سے کہا کہ تم مجھے خدا مانو اور میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے دنیا میں یہ نظام رائج تھا کہ بادشاہوں نے یہ باور کرا رکھا تھا لوگوں کو کہ ہمارے پاس خدائی اختیارات ہیں اور ہم خدا ہی کا ایک حصہ ہیں، خدا کے خدائی کا ایک حصہ ہیں۔ تو وہ کسی کو مذہب کے بارے میں آزادی نہیں دیا کرتے تھے۔ مذہبی آزادی کا جو دور ہوا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دور آیا ہے۔ تو بادشاہ نے اپنے قریبی شخص کو بھی آرے سے چروا دیا زندہ، اور اس عیسائی درویش کو بھی، اور اس نوجوان کے بارے میں اپنے سپاہیوں سے کہا کہ اس کو پکڑ کر لے کر کے جاؤ پہاڑ پر، اور پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر اس سے ایک بار اور پوچھنا، اگر یہ مان لیتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو وہیں سے پھینک دینا۔ اب اس بچے نے پہاڑ کی چوٹی پر جانے کے بعد اللہ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ سے یہ کہا دعا کے اندر، اللہ آپ اپنی مشیت کی مطابق ان سب کی طرف سے مجھے کافی ہو جائیے۔ چنانچہ وہ لوگ مر گئے اور یہ بچہ بچ گیا۔ پھر یہ بادشاہ کے پاس آیا، پھر بادشاہ نے دریا کے اندر بھیجا، وہاں پر بھی اسی طرح کا واقعہ پیش آیا۔ پھر اس نوجوان نے کہا کہ آپ مجھے نہیں مار سکتے، میں ایک ترکیب بتاتا ہوں، اس سے میں مر جاؤں گا۔ بادشاہ نے کہا بتاؤ۔
تو اس نوجوان نے کہا کہ مجھے سولی کے اوپر لٹکاؤ اور تیر لو، اور تیر کے اوپر یہ کہنا کہ اس نوجوان کے پروردگار کے نام سے میں تیر مارتا ہوں۔ چنانچہ بادشاہ نے ایسا ہی کیا۔ سب لوگوں نے جب یہ دیکھا تو لوگ پہلے ہی اس کا تذکرہ سن چکے تھے اور متاثر ہو چکے تھے، سارے کے سارے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، اور اس کے قریبی لوگوں نے کہا کہ تم نے کیا کیا؟ جس چیز سے تم ڈرا کرتے تھے، تم نے چونکہ اس کے پروردگار کا نام لیا تو لوگوں کو نظر آ گیا کہ جو کام ویسے نہیں ہو رہا تھا وہ اللہ کے نام سے ہو گیا، تو ان کو اس مذہب کی حقانیت کا یقین ہو گیا اور سب لوگ اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو اس بادشاہ نے بڑے بڑے گڈھے کھدوائے اور اس میں آگ جلوائی، بڑی زبردست آگ، اور یہ کہا کہ یا تو تم واپس پرانے مذہب میں آؤ اور مجھے خدا مانو اور اللہ کا انکار کرو، نہیں تو پھر اس میں جلنا پڑے گا۔ وہ بہت بڑی تعداد تھی، مختلف اقوال ہیں اس کے اندر، لیکن کافی بڑی تعداد کا اندازہ ہوتا ہے، لیکن اللہ نے سب کو ایسی استقامت دی۔ ایمان جب دل کے اندر رشتہ بستا ہے تو پھر یہی حال ہوتا ہے کہ انسان جلنا اور کٹنا اور مرنا پسند کرتا ہے لیکن ایمان کو نہیں چھوڑتا، اور جب تک یہ کیفیت نہ ہو تو ایمان کامل درجے کو انسان کا نہیں پہنچا ہوا ہوتا۔ یہاں پر رک کر ہم اپنے ایمانوں کی طرف توجہ کریں گے تو بہت برا حال ہمارا نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی ضرورت ہے یہاں پر بہت شدت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ جیسے ہم روزانہ اپنی دنیاوی زندگی میں ترقی کر رہے ہیں، اللہ ایسے ہی ہمارے ایمان میں بھی ترقی ہم سب کو عطا فرما دیجیے، اور مرنے سے پہلے پہلے ہمیں اپنے ایمان کی تکمیل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اور ہم سب کو اپنی رحمت سے ایمان کا کمال عطا فرما دیجیے۔ تو سب لوگ آگ کے اندر کود گئے۔ ایک مسلمان عورت، اس کو کچھ جھجک محسوس ہوئی، اس کی گود میں بچہ تھا، تو بچے نے اللہ کے حکم سے آواز دی کہ ماں تم حق پر ہو اور صبر سے کام لو، چنانچہ وہ عورت بھی اس کے اندر کود گئی۔ پھر اللہ کی طرف سے یہ ہوا کہ اللہ نے اس آگ کو اتنا بھڑکایا کہ وہ آگ خندق سے نکل کر باہر آ گئی، اور وہاں جن لوگوں نے جلایا تھا ان کو بھی اور ان کے مکانات کو بھی اس نے جلا کر کے ختم کر دیا۔ تو اس واقعے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے مسلمانوں کو بھی تسلی دی اور آج کے مسلمانوں کے لیے بھی تسلی کا سامان ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو دیکھ رہے ہیں۔ جب اللہ کو منظور ہوتا ہے تو دنیا میں بھی انہیں سزا دیتے ہیں، جب ان کا وہ وقت پورا ہو جاتا ہے، جتنی مہلت اللہ نے اپنے علم کے حساب سے ان کے لیے متعین کر رکھی ہوتی ہے کہ اتنی مہلت تک ان کا انتظار کیا جائے گا، اور جب وہ وقت پورا ہو جاتا ہے تو ظالم اپنے پورے اسباب اور پوری تیاریوں کے ساتھ موجود ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ آن کی آن کے اندر ان کو نیست و نابود کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کا خاتمہ فرما دیتے ہیں۔ اور اسی طرح ظالموں کو تنبیہ بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جیسے پچھلے لوگوں کو ختم کر دیا تو اللہ تعالیٰ آج کے لوگوں کو بھی ختم کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے لیکن قدرت کے جو قانون ہیں وہ بہت بے لاگ ہیں۔ ظلم اللہ تعالیٰ کسی کا بھی برداشت نہیں کرتے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو۔ تو اس لیے ہم جائزہ لیں اپنی زندگیوں کا ایمانداری سے، اور کہیں بھی اگر ہم سے ظلم ہو رہا ہے تو اس کو چھوڑ دیں، نہیں تو لازمی طور سے اس کی نحوست اور اس کی بے برکتی ہماری زندگی میں کسی نہ کسی شکل میں چل رہی ہوگی یا آنے والی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی ظلم سے بھی اور اس کی نحوست سے بھی حفاظت فرمائے۔